یہ کورو کنسلٹنٹ میں نے نام تو ٹھیک لیا ہے نا؟ کورو رائٹ. کورو کا مطلب ایک نیا آغاز، ایک اچھی بگننگ. نے پاکستان میں بطور کنسلٹنٹ اس پروگرام کو EB2 NIW کو ٹھیک ہے. متعارف کرایا یہاں پہ. They wanted me to do their cases, immigration cases, people who have some sort of exceptional ability. اور پہلے ہمارے ساتھ ہوتا بھی یہی تھا کہ جب لوگوں کو بٹھا کے ہم یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ آپ کو گرین کارڈ ملے گا تو ہمیں ایسے دیکھتے تھے جیسے ہم نے ان سے پتہ نہیں کڈنیز مانگ لی ہیں ان کی دونوں. جو آپ کا CRS ہے، آپ کی ایج اگر زیادہ ہو گئی تو اب آپ PhD بھی ہیں، آپ ایکسپیرینس بھی ہے، آپ کے آئل بھی اچھا آ گیا، لیکن آپ کے پوائنٹ چلے گئے. مدت سے تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں، ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں. ٹیلی ویژن کے تھرو علی افضل خان شہرت کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں. عام طور پہ ٹرکس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ محنت کر حسد نہ کر. یہ تو اسکیم ہے جی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسٹارٹ اپ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت اپنے دوست یاروں میں کہیں بیٹھ جائیں، کسی شادی کی تقریب میں چلے جائیں، کہیں پر بھی ہوں، دفتر میں بیٹھے ہوئے ہوں، ایک ٹاپک جس کو اوائڈ نہیں کر سکتے وہ ہے امیگریشن. آپ کے اپنے سرکل میں ہی اگر آپ کا کوئی دوست اب تک باہر نہیں گیا ہو تو کم از کم باہر جانے کے لیے پر ضرور تول رہا ہوگا، ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا، اس کی ایگزامپل اس کی ایگزامپل دیکھو یار، یہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ کتنا سیٹ ہو گیا، یار ہم تو یہیں رہ گئے. یہ باتیں آج کل کافی زیادہ ہو رہی ہیں. سو آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم امیگریشن کے ٹاپک کے اوپر ہی بات کریں گے. اور ہمارے پاس ایک صحیح معنوں میں، کیونکہ ایک ہوتا یہ نا کہ جب کوئی کام چلنے لگتا ہے تو اس میں پھر ایک بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے اور بہت سارے عطائی جو ہیں جنہیں آپ کویکس کہتے ہیں وہ اس بزنس میں گھس جاتے ہیں. لیکن آپ کے لیے ہم ایک جینوئن بونافائڈ امیگریشن کنسلٹنٹ جو ہیں وہ ڈھونڈ کے لائیں، اور شخصیت ایسی ہیں کہ آپ جیسے ہی ان کو دیکھیں گے آپ پہچان جائیں گے ارے میں تو ان کو جانتا ہوں. تو ذرا ان کی لائف کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ان کے کریئر کی بھی بات کریں گے. اینڈ دین آف کورس آور مین ٹاپک فار ٹوڈے از امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں، پروفیشنل امیگریشن کنسلٹنٹ. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس پرٹیکولر ٹاک بیکاز بہت سارے ٹاپکس پہ بات ہونے والی ہے. سو پلیز ویلکم مسٹر علی افضل خان ہو از دا مینیجنگ ڈائریکٹر آف کورو کنسلٹنٹس. السلام علیکم علی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کورو کنسلٹنٹ میں نے نام تو ٹھیک لیا ہے نا؟ بالکل ٹھیک لیا ہے آپ نے. اور یہ نام کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ بڑا یونیک سا نام ہے. ہاں، یہ ایکچولی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید انگلش ورڈ ہے، لیکن یہ کہ یہ انگلش ورڈ نہیں ہے کیونکہ ہماری کمپنی نیوزی لینڈ بیسڈ کمپنی ہے. جو کہ اب تھوڑا سا نیوزی لینڈ کا کام تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. ان کی جو کیٹیگریز ہیں تھوڑی سی اب بہت زیادہ اب شرنک ہو چکی ہیں، ان کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہیں اس لیے. لیکن نام اب تک جوں کا تو ہے کورو. کورو کا مطلب ایک نیا آغاز، ایک اچھی بگننگ، ڈان ان انگلش. یہ وہ نیوزی لینڈ کی جو ماؤری لینگویج، وہاں کی ماؤری لینگویج، ان کی انڈیجنس لینگویج ہے، اصل لوگ جو وہاں کے ہیں. بالکل بالکل بالکل. علی افضل خان صاحب، سر ٹیلی ویژن ڈرامے ہم آپ کو جانتے ہیں. میں یہ بولوں کہ بچپن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ شاید مائنڈ کر جائیں. نہیں، میں جوانی سے آپ کو میں TV پہ دیکھتا ہوا آ رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آغاز کہاں سے کیا؟ میں کنسلٹنسی اگین آئی ول کم بیک ٹو دس. آئی نو آپ یو گائز وانٹ ٹو لسن اباؤٹ دس، وی ول ٹاک اباؤٹ دس. لیکن ظاہر ایک شخصیت ہمارے سامنے ایسے آئی ہیں جن کو ہم نے بہت سارے سپر ہٹ TV ڈراموں میں دیکھا. یہ آغاز کہاں سے ہوا TV ڈراموں کا؟ بچپن سے شوق تھا کہ میں TV ایکٹر بنوں گا؟ نہیں، بچپن سے بالکل شوق نہیں تھا. بچپن سے شوق تھا سنگنگ کا. اچھا. اور ہمیشہ سے میں اور میرے بڑے بھائی علی امجد خان ہمیشہ سنگنگ کمپٹیشن میں اسکول میں. تو اسکول کے اندر ہمیں فلمی گانے گانے کی اجازت تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ جو نیشنل سانگز ہوتے تھے صحیح، تو اس میں ہمیشہ میں اور میرے بڑے بھائی جو کہ اب ان دنوں امریکہ میں مقیم ہیں، تو وہ میں اور وہ ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے. تو ایک نیشنل سانگز اور نعتیں پڑھتے تھے اور ہم پڑھتے تھے. ٹھیک. تو مجھے میرا جو پہلا شوق تھا وہ سنگنگ تھا. اوکے. اور کوئی مخصوص سنگر جو آپ کو بہت پسند ہو، جس کو آپ کہتے ہو بس سنگر میں ایک فیوریٹ ہوتا ہے نا آپ کا، کون تھا بچپن میں؟ بچپن میں تو مجھے اتنا مطلب یہ کہ یہ نہیں تھا کہ کون سا سنگر ہے. بچپن میں ڈفرینٹ گانے پسند تھے. وہ کشور کے بھی تھے، صحیح، وہ مہدی حسن خان صاحب کے بھی تھے، وہ کہیں مائیکل جیکسن بھی تھے. واہ. اور پھر لیکن جب میں تھوڑا سا میچور ہوا اور تھوڑا سا میں نے موسیقی کو سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے میرے آل ٹائم فیوریٹ محمد رفیع. کیا بات. محمد رفیع از مائی آل ٹائم فیوریٹ سنگر. صحیح. اینڈ ہی واز اے گریٹ سنگر نو ڈاؤٹ اینڈ اے گریٹ ہیومن بینگ آلسو. ہمیشہ ان کے بارے میں یہی I am his die hard جسے کہتے ہیں نا فین. اینڈ بالکل.
مجھے تو لوگ مرید کہتے ہیں ان کا, بیکاز میں اتنا زیادہ ان کو ان کی تعریفیں کرتا ہوں, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ تو لگتا ہے کہ ان کی مرید ہیں. تو ابھی بھی مائک ملتا ہے کہیں شادی میں, کوئی تقریب وغیرہ خاندان میں ہو رہی ہے, رفیع کا کوئی گانا ہو جاتا ہے اس طرح؟ خاندان مطلب یہ کہ جو ہماری امیڈیٹ فیملی ہے اس میں Right. تو میں ڈیفینیٹلی ہم لوگ گاتے ہیں. گاتے ہیں, سب مل کے گاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکچولی میں بھی, میرے بڑے بھائی بھی, اور یہ جو میرے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی, اچھا, تو ہم سب فیملی والے مل کے بیٹھ کے خوب گاتے ہیں. صحیح. تو پھر میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ محمد رفیع کے گانے گائے. اور رفیع صاحب کی جو ایک اور خاص بات ہے کہ انہوں نے باقاعدہ موسیقی سیکھی نہیں, انہوں نے سنگنگ سیکھی نہیں تھی, انہوں نے خدا داد ان میں صلاحیت دی ہے. نہیں, وہ کشور تھے ایکچولی, انہوں نے نہیں, رفیع نے بھی میں نے سنا ہے. نہیں, رفیع صاحب نے سیکھی تھی. اچھا, ان کے تو استاد تھے, کیونکہ کلاسیکل رفیع صاحب کا بہت اسٹرانگ. بالکل ایسے ہی. تو کلاسیکل آپ بغیر سیکھے آپ چاہے کتنے ہی خدا داد ہوں, کیونکہ وہ سیکھنی پڑتی ہے. تو پھر یہ کشور تھے, کشور دا واز ناٹ لائک جسے کہتے ہیں کہ ٹرینڈ, جسے کہتے ہیں کلاسیکلی, لیکن یہ کہ رفیع صاحب تو پورا کلاسیکل انہوں نے سیکھا. رائٹ. اور ایک دو استاد ان کے ہیں زبردست. سو اس کے بعد پھر ایکٹنگ کی طرف آنا ہوا. ہاں, ایکٹنگ کی طرف آنا ایسے ہوا میرا کہ میں ایک کمپنی کے اندر سیلز میں جاب کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے, کہ میں وہاں پہ ایک سیلز ریپرزینٹیٹیو تھا. اوکے. اور وہاں پہ وہ جو کمپنی تھی انہوں نے ایک ملک امپورٹ کیا فرانس سے, جس کو وہ مارکیٹ کر رہے تھے یہاں پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو میں وہاں پہ سیلز ریپرزینٹیٹیو تھا. تو میرا کام یہ تھا کہ میں جا کے جو ہمارے سیلز آفیسرز تھے یہ دیکھنا کہ اویلیبلٹی ہے کہ نہیں مارکیٹ میں, اور خاص طور پہ جو ہول سیلرز ہیں ان سے جا کے ملنا. صحیح. تو ایک دفعہ مجھے بلایا میرے مینیجنگ ڈائریکٹر نے کمپنی میں, تو ان کے پاس ایک کورل ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے جو سی ای او تھے وہ بیٹھے تھے. تو انہوں نے اپنے بڑے مخصوص انداز میں کہا, میری کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے, بھائی یہ آپ کو دیکھا ہے, آپ کو لینا چاہ رہے ہیں یہ اشتہار میں. اچھا. تو میں نے کہا سر کون سے اشتہار میں؟ تو کہنے لگے یہی جو ہمارا ملک کا جو برانڈ ہے. رائٹ. تو میں نے کہا سر میں نے تو کبھی نہیں کام کیا, اور کیسا لگے گا کہ جب ایک آدمی ایڈ میں بھی آ رہا ہو صحیح اسی پروڈکٹ کی, اور وہ لے کے اس کو لے کے جب بھیج بھی رہا ہو. اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ اس سے ان کے لیے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں تھی خیر, لیکن میرے لیے تھوڑا سا یہ تھا کہ یار یہ تو بڑا آکورڈ لگے گا مجھے, میں اسکرین پہ بھی آ رہا ہوں اور لوگ مجھے پہچانیں گے, میں دودھ بھی ان کا جا کے مارکیٹ کر رہا ہوں. لیکن دیٹ واز مائی ویری فرسٹ ایکسپیرینس. رائٹ. اینڈ دین دا ریسٹ از ہسٹری. ویری نائس. اور اس کے بعد پھر یہ کہ میں نے پھر کچھ ایڈ کیے. پھر ٹیلی ویژن, چونکہ میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں آ گیا بعد میں, یعنی سیلز کمپنی سے اس کے بعد پھر میں آ گیا ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں. ایک دی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہوتی تھی یہاں پہ, تو میں ان کی سیلز میں پہلے آیا, پھر سیلز ایگزیکٹو ہو گیا ان کا, پھر کلائنٹ سروس میں آ گیا, کلائنٹ سروس ایگزیکٹو ہو گیا. ٹھیک. تو ہمارا ٹی وی جانا آنا ہوتا تھا, تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پہ ہارون رند صاحب جو ہیں, جو کہ بڑے مشہور اس زمانے کے دیواریں اور جنگلیں اور اس طرح کے بڑے ڈرامے انہوں نے پروڈیوس کیے تھے, وہ ان کو ایک نئے لڑکے کی تلاش تھی. اس زمانے میں لڑکا ہوتا تھا تو کہنے لگے کہ ان کو تلاش ہے. تو وہ ایک پلے تھا جو زاہدہ ہنا, جو جون ایلیا مرحوم کی جو بیگم صاحبہ تھیں, انہوں نے لکھا تھا, اور وہ فیض صاحب کی ایک نظم سے ماخوذ تھا, زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے. وہ پوری ایک نظم, طویل نظم ہے فیض صاحب کی. بالکل. تو زرد پتوں کا بن, یہ ایک پلے تھا جو کہ سیریل بھی آج کل میں نے دیکھا آن ایئر ہے, لیکن ہم نے تو ایک لانگ پلے کیا تھا. تو میں جب گیا پہلی دفعہ تو میں بڑا ڈرا سا بیٹھا تھا اسٹوڈیو میں, کیونکہ ہارون رند صاحب بیٹھے ہیں, فرید نواز بلوچ صاحب بیٹھے ہیں, اور گلاب چانڈیو, اور اس زمانے کی ساری جو سندھی کریم ہوتی تھی, یعنی سارے ایکٹرز تھے, ٹاپ ناچز ایکٹرز, سب بیٹھے تھے. تو خیر میں نے پہلی دفعہ اسکرپٹ پڑھا تو میرا خیال تھا کہ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے ڈیفینیٹلی یہ, لیکن یہ کہ وہ چونکہ مجھے تھوڑا سا ایج تھا زبان کا, تو مجھے سلیکٹ کر لیا گیا, اور اس طرح سے میں نے میرا پہلا پلے, آئی تھنک دیٹ واز میڈ ان 1993 اور دیٹ واز ایئرڈ ان 1994. اور اس میں آپ کے ساتھ ہیروئن کون تھی؟ میرے ساتھ اس میں کو اسٹار تھیں فضیلہ قاضی صاحبہ. اوکے, آپ ہیرو تھے؟ میں ہیرو تھا اور وہ ہیروئن تھی. صحیح. اور پھر آپ مشہور ہو گئے؟ اور اس کے بعد میں مشہور نہیں ہوا. اچھا, نہیں ہوئے؟ وہ اس کے بعد میں بالکل مشہور نہیں ہوا. ویسے تو مشہور ہو گیا میں, میرا خیال تھا کہ میں مشہور ہو گیا. صحیح. لیکن یہ کہ مجھے کئی مہینے تک جب کوئی کال نہیں آئی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں بڑا سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ہو گیا کہ یار میں نے کیا ایسا بھی, اتنی بری ایکٹنگ بھی نہیں کی. بری ایکٹنگ تو میں نے خیر کی تھی اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, کیونکہ میرا پہلا پلے تھا, مجھے کچھ نہیں پتا تھا اس میں کہ کیمرہ کیسے کہتے ہیں. جبکہ فضیلہ کو مجھ پہ ڈیفینیٹلی ان کو ایک ایج تھا مجھ پہ, کیونکہ وہ پہلے اسٹیبلش ہو چکی تھی ایز این ایکٹریس. تو اب دیکھیں جب پہلی دفعہ آپ ایکٹنگ کرتے ہیں, آپ نے پتہ نہیں ایکٹنگ کی ہے کہ نہیں کی ہے, آپ نے ہوسٹ تو کی ہے, لیکن جب ایکٹنگ کے اندر مووز بھی ہوتے ہیں, ڈائلاگز ہوتے ہیں, اسٹریسز ہوتے ہیں, پازز ہوتے ہیں, اور
پی ٹی وی کے اندر تو بڑا اس زمانے میں بڑی میتھڈ ایکٹنگ بہت خیال کیا جاتا تھا کہ ان جی چیزوں کا۔ آپ نے یہ بولنا ہے، پھر ایسے چائے اٹھانی ہے، پھر یوں کر سپ لینا ہے، پھر یوں رکھنا ہے، پھر یہ پلٹنا ہے، پھر اس کو اسٹریس دینا ہے. تو آپ کو جب وہ پوری طرح باندھ دیتے تھے تو پھر آپ ایکٹنگ کب کریں گے بتائیے؟ تو وہ بڑا مشکل تھا میرے لیے. رائٹ. لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مجھے کالیں آنا شروع ہوئی. میں نے کہا بھائی میں سب کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. یہ صرف ضروری نہیں کہ ہارون ان صاحب کی ایک لابی تھی وہ کام کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر میں نے the very first director whom I worked with was حیدر امام رضوی صاحب. زبردست. ان کے ساتھ پھر میں نے کئی پلیز کیے، کئی مشہور پلیز کیے. And as I've said, the rest has been history. ٹیلی ویژن کے تھرو علی افضل خان شہرت کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں، پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسکرین سے تھوڑا سا غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، روحانیت کی طرف کچھ رجحان ہو جاتا ہے. ذرا اس اپنی جرنی کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتا سکیں. جی ضرور، بالکل. میں علامہ اقبال کے چند 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. روحانیت کی آپ نے بات کی تو ہم سب ہی دیکھا جائے تو روحانیت ہم سب میں ہے. لیکن یہ کہ چونکہ اس کو ہم ایکسپلور اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح سے اللہ توفیق دے تو ہم کر پائیں. تو وہ مجھ میں پہلی ایک کرن نمودار ہوئی، ایک لگن، ایک بیدار ہوئی، اور وہ شوبز کے ماحول میں ہوئی جہاں پہ مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، ریس لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے کرنا ہے، آگے نکلنا ہے، پیسہ کمانا، یہ ساری چیزیں سر فہرست ہوتی تھیں. تو وہ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے کہ مدت سے تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. تو یہ جب اپنے آپ کو جاننے کا سفر شروع ہوتا ہے تو میں نے اسی زمانے کے اندر ایک پلیٹ فارم میں مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ قرآن پہ ریسرچ کیا جاتا ہے. الرحمن الرحیم .com ایک پلیٹ فارم کا نام تھا. تو بابر چودھری صاحب اس کے روح رواں تھے. میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ میرے اور بھی میری جو فریٹرنٹی کے اس زمانے میں لوگ تھے، نجم شیراز تھے، فرحان علی آغا تھے، ایون فضیلہ نے بھی بعد میں جوائن کیا، ان کے میاں قیصر صاحب، اور بہت سارے ڈفرینٹ واک آف لائف کے لوگ موجود تھے وہاں پہ. تو پھر یہ کہ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ پلیٹ فارم پہ کچھ میرے اصولی اختلافات ہوئے وہاں پہ جو روح رواں تھے بابر چودھری صاحب سے. لیکن یہ کہ بہرحال میں نے قرآن پڑھنا وہیں پہ شروع کیا. تو اس کے بعد پھر مجھے جنید جمشید صاحب ملے. وہ میرے بڑے اچھے مرحوم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جنت میں اعلیٰ درجات کرے ان کے. تو انہوں نے پھر ان کو پتا تھا کہ میری قرآن کی میں اسٹوڈنٹ ہوں، کیونکہ وہ 1-2 پی ٹی وی کے لائیو پروگرامز میں میرے ساتھ وہ پروگرام کر چکے تھے. تو وہ میری جو بھی قرآن ایک نالج تھی تو وہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ he could be an asset to تبلیغی جماعت also. تو he started working on me کہ یار تم تبلیغ میں آؤ. آپ پہ محنت شروع کر دی انہوں نے، جیسے کرتے ہیں محنت شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میری مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کرائی انہوں نے، اور انہوں نے مولانا نے پھر بڑی شفقت اور محبت سے مجھے انہوں نے تربیت کی. میرے بڑے سوال تھے، جنید بھائی تو ہار گئے تھے میرے سوالوں کے جواب، کیونکہ میں میری جو بنیادی کوڈ آف ایجوکیشن تھی یا ہر مسلمان کی، وہ تو قرآن مجید ہے. بے شک. تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ یار قرآن مجید آپ لوگ کیوں نہیں کوڈ کرتے ہیں؟ آپ احادیث کی کتابیں آپ کرتے ہیں کوڈ، لیکن وہ قرآن مجید تو نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یار تم آگے کوڈ کرو، تم تبلیغ میں آؤ، تم کرو. تو خیر پھر آہستہ آہستہ میں تبلیغ میں بھی آیا، پھر میں چلا گیا ان کے ساتھ. ایک وقت آیا وہی اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کہ میں چلے پہ نکل گیا. میری داڑھی بھی خاصی بڑی ہو گئی ان دنوں، میں نے شیو نہیں کی ان دنوں بالکل. میں کافی عرصے ویسے ہی رہا. پھر جب تھوڑا سا میں نیچے آیا، نیچے سے مطلب یہ کہ آپ کو ہر چیز کی شدت اچھی نہیں ہوتی. بے شک. تو اس کے بعد پھر وہ داڑھی بھی ٹرم ہو گئی، اور پھر میرے چلے بھی کچھ کم ہو گئے، جس کے لیے میرے تبلیغی دوست مجھ سے اکثر نالا رہتے ہیں. لیکن ایک مولانا طارق جمیل صاحب ہیں جنہوں نے تعلق رکھا ہوا ہے مجھ سے، اب بھی جب بھی وہ آتے ہیں کراچی تو کال بھی کرتے ہیں. ان کی بڑی شفقت اور محبت ہے. تو مجھے یہ ہونا، آپ نے کہا نا کیا وجہ تھی، جی، تو ٹو کٹ دا اسٹوری ان شارٹ، کہ شام کو میں ہوتا تھا تبلیغی جماعت میں، وہاں پہ قرآن اور مطلب احادیث اور جنت اور دوزخ اور عذاب قبر، اگلے دن مجھے ڈائلاگ بولنے پڑتے تھے ہیروئن کے ساتھ. صحیح ہے. تو بڑا عجیب ایک کانفلکٹ تھا میری زندگی میں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا چیز چھوڑوں. ٹھیک. تو میں نے سوچا کہ میں یہ چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ اللہ کے وعدے نظر آ رہے تھے مجھے صاحب.
جس کے لیے مجھے مولانا نے کہا کہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اچھا یہ مولانا نے بولی یہ بات. بعد میں کہی انہوں نے مجھے یہ بات کہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ بتا رہے تھے وہ کہ آپ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا, یہ وجہ تھی. لیکن بہرحال میں نے اس لیے کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ اگر میں نہیں چھوڑوں گا تو بہت مشکل ہو جائے گا میرا نکلنا اس فیلڈ سے. نہیں لیکن یہ ڈیسیشن, شہرت کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے علی صاحب, اور اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. جی سو گھر والوں نے, دوستوں یاروں نے کہا تو ہوگا کہ سوچ لو, دیکھ لو اس بارے میں. ریگریٹ تو نہیں ہوا آج کوئی کبھی؟ نہیں, ریگریٹ تو اللہ کا شکر ہے, مجھے بالکل ریگریٹ نہیں ہے. بلکہ آپ یقین کریں جو اللہ والوں سے میں ملا, ان چلوں میں بڑے بڑے اللہ والوں سے میں ملا, صحیح, تو وہ جب ان کو پتہ چلا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے شوبز, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ایک دن تم دیکھنا کہ یہ شوبز کے لوگ جو ہے نا وہ تمہارے پاس آئیں گے. اچھا ہے نا. تو میں یہ سمجھ کے سن لیا کرتا تھا کہ چلو میری ہمت بندھانے کے لیے, حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں, اوکے ٹھیک ہے. لیکن مجھے بعد میں جب میری یہ شوبز سے میں نے کنارہ کشی کی, پھر میں جے ڈاٹ کا حصہ بھی بنا کیونکہ جنید بھائی نے کہا تم ادھر آ جاؤ. اچھا, ذریعہ معاش کا مسئلہ تو تھا پہلے کہ میں کیا کروں گا. بالکل. تو انہوں نے کہا کچھ انویسٹمنٹ تم کرو, کچھ سیونگ ہے. میں نے کہا کچھ سیونگ ہے. تو وہ ہم نے, اب ہمارا ایک آبائی گھر تھا وہ ہم نے سولڈ آؤٹ کیا تھا, تو کچھ پیسے سیو ہمیں سب کو ملے. صحیح. تو خیر ہم نے انویسٹ کیے جے ڈاٹ میں, تو جے ڈاٹ ذریعہ معاش کا تو مسئلہ حل ہو گیا ہمارا. صحیح ہے, الحمدللہ. پھر یہ کہ میرے جو چھوٹے بھائی ہیں احسن خان, وہ آج سے کوئی 14-15 سال پہلے ایک جرمن ایفیلیٹڈ کنسلٹنسی فرم تھی, اس میں کام کر رہے تھے. تو جب خاصا تجربہ ہو گیا ان کو, تو آج سے 10-11 سال پہلے he came to me and he shared this idea to me. What about like starting our own consultancy firm? Right. اور آپ کو اللہ نے ایک شہرت دی ہے, ایک نام دیا ہے, اگر آپ اس کا فیس بنیں گے اور آپ کو تھوڑی سی نالج ہوگی تو اچھا ہوگا بہت ہی کمپنی کے لیے. ٹھیک. تو پھر ہم نے 10-11 سال پہلے یہ سفر شروع کیا, اور بعد میں جب اللہ نے ہمیں کامیابی دی تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے وہ پروگرام تھے, اس میں ہمارے بڑے بڑے سٹار جو پاکستان اور ایون انڈیا کے بھی سٹارز ہیں, پاکستانی لوگ ہیں. صحیح. they contacted me, they came to me and they wanted me to do their cases, immigration cases. Very nice. تو مجھے وہ جو کہا تھا انہوں نے, جو مجھے اس وقت لگتا تھا کہ نہیں انہوں نے ایسے کہہ دیا, تو مجھے اب یقین ہو گیا اس میں. تو کوئی ریگریٹ نہیں ہے, یقین کریں. بلکہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ایون میں شوبز میں تھا, اور میں نے کوئی 8-9 سال پہلے کنارہ کشی اختیار کی. اس وقت کوئی بہت زیادہ یعنی پیسہ نہیں آ گیا تھا, یا بہت زیادہ اچھے کنڈیشن نہیں آ گئی تھی شوبز میں, پیسہ تو آ گیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اب بہت زیادہ آ گیا. اب بہت زیادہ. تو مجھے یاد ہے میں خود بھی, حالانکہ لیڈ میں رولز کرتا تھا, پھر میں نے کیریکٹر رولز بھی شروع کیے, ظاہر سی بات ہے. تو مجھے اپنے چیکس کے لیے اکثر اپنے کبھی کبھی چینلز کے اونرز کو اپروچ کرنا پڑتا تھا. رائٹ. کہ بھائی ہمارا چیک تو کر دیں, کبھی اے آر وائی. یہ تو اس کام میں ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس سے چیک کریں, خود بخود ہی اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے. تو مجھے کوئی ریگریٹ. تو آپ جے ڈاٹ چھوڑ کے پھر آپ اس نہیں, اسٹل آئی ایم اے پارٹ آف جے ڈاٹ. یو اسٹل آر. آئی ایم اسٹل اے پارٹ آف جے ڈاٹ. آئی ایم دی جو ان کی ایک فرینچائز ہے, آئی ایم دی فرینچائزی آف دیئر سکھر آؤٹ لیٹ. جو ان کی سکھر آؤٹ لیٹ ہے, صحیح, اس کا میں فرینچائز پارٹنر ہوں. ویری نائس. تو آج بھی میرا ان سے تعلق ہے. جنید بھائی تو نہیں رہے, جنید بھائی نہیں رہے, لیکن سہیل بھائی ہیں, سہیل حامد خان صاحب جو اس کو اون کرتے ہیں, ان سے ویسے ہی دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں میرے. دیٹ از گریٹ. تو سکھر کی کیا وجہ, آپ کا تعلق تو ویسے کراچی سے ہی ہے نا؟ جی, میرا تعلق کراچی سے ہی ہے. صحیح. میں سکھر نہیں چاہتا تھا کہ میں سکھر میں کھولوں, کیونکہ مجھے بزنس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس وقت. صحیح. کیونکہ یہ بات ہے آج سے 13-14 سال پہلے کی. رائٹ. تو انہوں نے مجھے کہا, مولانا نے مجھ سے کہا کہ, میں نے کہا مولانا سکھر جب میں پہلی دفعہ گیا تو سکھر کے جب میں نے حالات دیکھے وہاں پہ, تو مجھے یہ لگا, میرا جو بھی اس وقت ایک امیچور ذہن تھا, میں نے کہا یار یہاں پہ کہاں اتنا برانڈ کی چیز لوگ خریدیں گے. بالکل. تو میں نے کہا مولانا ان کو سمجھائیں, یہ سکھر میں آؤٹ لیٹ مجھے کھول کے دے رہے ہیں, یعنی انویسٹمنٹ تو آف کورس میں ہی کر رہا تھا اس کے لیے, صحیح ہے, مگر کراچی میں کھول کے دینا یار, کراچی اتنی بڑی مارکیٹ ہے. تو مولانا کہنے لگے کہ بھائی دیکھو, تم چپ چاپ وہ جو کہہ رہا ہے نا, تم ابھی کرو وہی, نہ اپنی نظریں آنکھوں کو استعمال کرو, نہ اپنے دماغ کو. بالکل صحیح کہہ رہے تھے, کیونکہ وہ سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے. بالکل. اور پھر وہ واقعی پہلے مہینے سے ہی وہ جس طرح سے لوگوں نے اس کو خوش آمدید کہا ہے, اور جیسے سیل شروع ہوئی, تو وہ ڈیسیجن بالکل ٹھیک تھا ہمارا. زبردست, دیٹ از بریلینٹ. چلیں, یہ آپ کی جرنی, مزہ آیا اس پورے ڈسکشن کو جاننے میں, اور سوالات اور بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں, لیکن وی نیڈ ٹو کم ٹو دا مین ٹاپک وچ از اباؤٹ دا کنسلٹنسی. سو کورو کنسلٹنسی کیم انٹو بینگ. بھائی نے آئیڈیا دیا آپ کو, آئیڈیا جو ہے وہ اچھا لگا, اٹ کیم انٹو ایگزسٹنس. ٹھیک ہے جی. اب یہ بتائیے کہ
اس وقت تو بڑے بزی ہوں گے آپ ویسے. ہاں یہ تو بڑا بنیادی ایک سوال پہنچتا ہے. تو میرے خیال سے تو اس وقت چائے پینے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا ہوگا آج کل. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ چند سالوں سے ویسے تو میں نے بتایا کہ ہمارا پورا یہ 10-11 سال پہ محیط ہے ہمارا پورا یہ جو سفر ہے, لیکن چند سالوں سے اس میں خاصی تیزی آ چکی ہے, اور لوگ جتنا لوگوں سے ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ جو پیتھ ویز ہیں امیگریشن کے وہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک. اور وہ اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں. پہلا کیس یاد ہے جو سکسیسفل کیا تھا آپ نے؟ اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے نا. کون سا وچ واز دا فرسٹ کیس؟ ہاں ویسے تو اب تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بڑی ہیوملٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں آ رہا پہلا کیس کون سا ہے, بیکاز اتنے سارے الحمدللہ ہو گئے. لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ پہلا دو طرح کے ہمارے کیا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں امیگریشن سروسز کی, تو اللہ کی بڑی مہربانی سے اب جو کورو کنسلٹنٹ ہے وہ پاکستان کی جو امیگریشن کنسلٹنسی ہے, امیگریشن اسسٹنس کے اندر ایک بہت ہی ریلائبل نام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج سے 3 سال پہلے ایک یو ایس اے کی امیگریشن بیسڈ ایک کیٹیگری ہے which is called EB2. There are several employment based categories starting from EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. But we actually targeted and researched over EB2 NIW. تو ہم نے اس پہ ریسرچ کی اینڈ وی ایکچولی ایز اے کنسلٹنٹ لانچ دس پروگرام, جس سے ہمارے بڑے رائیولز کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ایسے کہتے ہیں جیسے گھر میں بنایا انہوں نے یہ پروگرام. تو گھر میں تو کوئی بھی نہیں بناتا پروگرام, ہمیشہ سے انسان تو ایکسپلورر ہی رہا ہے, ہمیشہ ایکسپلور کرتا ہے. بالکل. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم پوری دیانتداری سے یہ کہتے ہیں, رائٹ, اور اس میں ایک طرح سے کوئی تکبر نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں بطور کنسلٹنٹ اس پروگرام کو EB2 NIW کو ٹھیک ہے متعارف کرایا یہاں پہ, رائٹ. اور NIW کی وجہ سے یہ پروگرام بہت ہی ایک اسپیشل پروگرام ہو گیا کہ یو ایس اے اپنے نیشنل انٹرسٹ ویور, یعنی اپنے نیشنل انٹرسٹ کے تحت ویور دے رہا تھا پہلی دفعہ آفٹر اے لانگ ٹائم. یعنی پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ صرف جو ایکسٹرا آرڈنری جو کیسز ہوتے تھے یا جو کیسز ہوتے تھے یا جو لوگ ہوتے تھے ریسرچر سائنٹسٹ ان کو ویورز وہ دے دیتے تھے کہ ان کو دے نیور ریکوائرڈ اینی لیبر سرٹیفکیشن اور جاب آفر, اور they were dependent over the employer to file their petition. Okay. Right? تو یہ ساری چیزیں تقاضے تھے ان کے. لیکن یہ کہ 2016 کے بعد ہمارے یو ایس اے نے اپنے بہت سے اسکلڈ ورکرز کو بھی جو جن کے پاس ماسٹرز کی ڈگری تھی, 18 ایئرز ماسٹرز کی ڈگری تھی with more than 2 years of experience, یا کسی کے پاس بیچلر کی بھی ڈگری تھی, بیچلر not of 14 years but of 16 years, 4 year اور 16 years کا بیچلر ہو with 5 years experience ہو, ان کو امریکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کی وجہ سے ویور دے رہا تھا اگین کہ now they don't require a job offer, right, nor they require a labor certification, and سب سے above all that they themselves can file the petition. Okay. They are not dependent on any employer to file the petition on their behalf. They themselves can file the petition. یہ بہت بڑا ویور تھا. مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے علی کہ 2016 تو وہ ٹائم تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں پریزیڈنٹ بنے تھے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جنرلی ایک اینٹی امیگریشن پریزیڈنٹ کے طور سے جو ہے وہ جانا جاتا تھا. تو وال بنانے کو تیار تھے اور یہ ساری چیزیں تھیں. ان کے دور میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ EB2 2016 کے اندر ایک ڈائناسار ایکٹ وہاں پہ اس کو ترمیم کی گئی وہاں پہ بھی, ٹھیک ہے, اور یہ ڈائناسار ایکٹ کو انہوں نے یہ اس کو امینڈمنٹ کر کے یہ کہا گیا کہ اب صرف ریسرچرز یا بڑے ہائی کیلیبر سائنٹسٹ ہی نہیں بلکہ اب امریکہ کی یعنی نیشنل انٹرسٹ کے اندر بڑے اسکلڈ ورکرز بھی ہیں جو چاہیے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں تو بہت زیادہ اس نے ایکسلریٹ نہیں کیا, لیکن یہ کہ as soon as جو بائیڈن took the charge, اس میں بڑی ایکسلریشن آ گئی, اور ایکسلریشن بھی آ گئی اور خاصے لوگوں کے پھر کووڈ بھی آ گیا 2019 کے بعد. صحیح. پھر وہ جو ان کا جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ کووڈ کی وجہ سے اور بڑھ گئی. رائٹ. کیسے بڑھ گئی؟ بیکاز کووڈ کے دوران انہوں نے اپنے جو امپلائیز تھے ان کو انہوں نے کہا وہ گھر بیٹھیں, ٹھیک, یعنی شفل تو کرتے رہتے تھے وہ شفٹوں میں, لیکن موسٹ آف دا ٹائم دے سیٹ ایٹ دیئر ہومز, ٹھیک ہے, اور دے ورک فرام دیئر ہومز. رائٹ. تو اب جب انہوں نے گھر بیٹھے تو ان لوگوں کے دماغوں نے کچھ زیادہ کام کرنا شروع کیا کہ آپ کو پتہ ہے امریکہ کی زندگی تو کتنی تیز زندگی ہے,
تو بہت سارے لوگ پھر چلے گئے امیزون پہ یا اپنے کوئی سوشل میڈیا پہ یا کوئی آن لائن بزنسز پہ. تو بے شمار لوگوں نے they quit their jobs. This is what happened after COVID. گریٹ ریزگنیشن کہا جاتا یا ہے اس phenomenon کو. اور ہم سنتے ہیں ویسے تو تقریباً 5 to 6 million people quit their jobs. تو ان کا ایک ٹرموائل پیدا ہو گیا ان کی مارکیٹ میں, اور جس کی وجہ سے پھر یہ اور EB2NIW سکسیسفل رہا. تو مزیدار بات سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو کمپیٹیٹرز تھے جب ہم نے یہ لانچ کیا, تو جب آپ کوشچن پوچھ لیں تو اچھا ہے. نہیں, میرے ذہن میں سے جو آ رہی تھی بات وہ یہ آ رہی تھی کہ اس کا پروسیس میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک بندہ ہے جس کا آپ نے بتایا کہ 16 ایئرس کی بیچلر ایجوکیشن یا 18 ایئرس کی ماسٹر ایجوکیشن ہے اور اس کے پاس ایکسپیرینس ہے. سو ایج لمٹ وغیرہ اس میں کوئی ہوتی ہے؟ بیکاز ظاہر ہے لوگوں کو تجسس ہوگا, میرے لیے بھی یہ ایک نیا تعارف ہے, مجھے نہیں پتا تھا. اور کیا یہ ویزا بغیر, آپ کہہ رہے ہیں بغیر کسی جاب آفر کے بھی آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں؟ واٹ از دا پیتھ ٹو دا گرین کارڈ دیئر؟ بیکاز یہ ایک اور اگر آپ کا کمپیٹیٹر جیسا آپ نے بولا کہ اس کو اس پہ شک ہو رہا تھا, تو شک تو مجھے بھی ظاہر ہے اس وقت ہو رہا ہے کہ یار یہ کون سی چیز ہے. بیکاز ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ جیسے انڈینز بڑی تعداد میں جا رہے ہوتے ہیں, جاب آفرز لے کر جا رہے ہوتے ہیں, وہ ایک سرٹن ویزا کی کیٹیگری ہوتی ہے وہاں پہ, اس وقت مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا, جس کو پھر آپ انہوں نے کافی کرٹیل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈز دس ورک؟ اگر تھوڑا سا آپ اس پروسیس سے ہمیں لے کر چلیں. جی بالکل. اچھا, آپ نے پہلی کیٹیگری تو بتا دی اس کی جو EB2NIW کی. ایکچولی دیر آر 2 کیٹیگریز. اوکے. ایک تو ہے ایڈوانس ڈگری ہولڈر, جس میں یو رائٹلی سیڈ کہ اس کے اندر ماسٹرز والے, ماسٹر ایڈوانس ڈگری جن کے پاس ہے 18 ایئرز آف ایجوکیشن ہے, یا اس پہ ایون ہائر ہیں, PhD کی ہوئی ہے انہوں نے, یا ڈاکٹریٹ ہیں اگر وہ ہیں, وہ لوگ تو ہیں. اور پلس ایک اور سب کیٹیگری ہے EB2NIW کی, وچ از کالڈ ایکسیپشنل ایبلٹی. پیپل ہو ہیو سم سارٹ آف ایکسیپشنل ایبلٹی پروفیشنلی, آئی مین, رائٹ. تو اس میں 3 فیلڈز ہیں, سائنس, آرٹس اینڈ بزنس. اوکے. یعنی یو could be exceptional in the field of science, arts and business. تو اگر آپ اپنی ان تینوں فیلڈ میں آپ ایز این آرٹسٹ بھی ہیں, آپ ایک کمپیئر ہیں, آپ ایک ایکٹر ہیں, ریڈیو جاکی کے چانسز ہیں وہاں پہ. ہاں بالکل ہیں. اگر آپ ایکسیپشنل ہیں اپنی فیلڈ میں, جیسے ماشاء اللہ آپ ہیں, تھینک یو سو مچ, جیسے ماشاء اللہ آپ ہیں. ایکسیپشنل کا مطلب یہی ہے کہ اپنی فیلڈ میں ایکسیپشنل, یعنی اٹس ناٹ اباؤٹ the profession is exceptional, no, right, you need to be exceptional in your profession. True. بہت سارے اینکرز ہوں گے, بہت سارے ایکٹرز ہوں گے, بہت سارے میوزیشینز ہوں گے, مگر اس میں آپ ایکسیپشنل ہیں. True. تو اس لیے ایسی سائنس ہے, ایسی آرٹس ہے. تو یہ 2 فیلڈز, 2 سب کیٹیگریز ہیں اس کی. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں جاب آفر ریکوائرڈ نہیں ہے, حالانکہ امپلائمنٹ بیسڈ کیٹیگری ہے, وچ از ویری ہارڈ ٹو بلیو. اور پہلے ہمارے ساتھ ہوتا بھی یہی تھا کہ جب لوگوں کو بٹھا کے ہم یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ آپ کو گرین کارڈ ملے گا, تو ہمیں ایسے دیکھتے تھے جیسے ہم نے ان سے پتہ نہیں کڈنیز مانگ لی ہیں ان کی دونوں. اٹ واز سو گڈ ٹو بی ٹرو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. تو لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے, وہ جو کچھ ہم نے کہا وہ ہوا. اچھا, مزیدار بات کیا ہوئی, دیکھیں مزیدار بات یہ ہوئی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بلکہ آپ تو عام طور پہ ٹرکس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ محنت کر, حسد نہ کر. حسد بڑی بری چیز ہوتی ہے. بے شک. تو وہ جب وہ لوگ آئے اور لوگ ہمارے پاس آنا شروع ہوئے, تو جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے جو 20-20 سال سے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو یہ 10-12 سال پہلے جو لوگ آئے تھے وہ ایک آنکھ نہیں بھائے. رائٹ. اچھا, وہ ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم ایک چیز مارکیٹ کر رہے تھے تو ان کو ود آل آنیسٹی ریسرچ کرتے اس پہ, اور اگر اس کے اندر کچھ ان کے بریڈ اینڈ بٹر کی بات ہوتی تو خود بھی مارکیٹ کرتے. ایک انٹیلیجنٹ آدمی کو تو ایسے ہی کرنا چاہیے. بے شک. مگر انہوں نے کیا کیا شروع میں, انہوں نے they started criticizing us very hardly. صحیح. اور انہوں نے جناب ہم پہ پروفیشنل فتوے دینا شروع کر دیے, ناٹ مذہبی فتوے. مطلب انہوں نے کہا جی پروگرام ہی یہ جو اللیجیٹمیٹ ہے, یہ تو اسکیم ہے جی. رائٹ. اب میرے لیے اس وقت بڑا مشکل تھا, میں ایک فیس تھا کمپنی کا, میں اللہ سے دعا بھی کرتا تھا یا اللہ یہ تو اسکیم, مطلب بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں اسکیم ہے یہ. صحیح. اور سچی بات ہے شروع میں تو کچھ ٹیسٹ کیس کے طور پہ ہم کر رہے تھے. ٹھیک. تو اب وہ بیچارے پھنس گئے یہ کہہ کے. اب دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں ڈاکومنٹڈ. جب میں آج کچھ کہہ رہا ہوں تو میری ایک بات ڈاکومنٹڈ ہے, کل آپ مجھے کہہ سکتے ہیں آپ نے تو یہ کہا تھا اس میں, رائٹ. تو وہ چونکہ کہہ چکے تھے کہ جناب یہ اسکیم ہے, اللیجیٹمیٹ ہے, یہ جی ایویں کہہ رہے ہیں, ان کی نا پٹیشن اپروو نہیں ہوں گی. دیکھیں یہ آپ وہ کر تو لیں گے, پیسے لے لیں گے آپ سے فرنٹ پیمنٹ, لیکن پٹیشن ول سرٹنلی ناٹ بی اپروو. تو لیکن پھر اللہ کی مہربانی سے پٹیشن اپروو ہو گئی. پھر انہوں نے کہا جی پٹیشن تو اپروو ہو جائے گی, نا NVC ول نیور کانٹیکٹ یو فار ویزا فائلنگ. رائٹ. وہ NVC کا لیٹر بھی آ گیا. پھر انہوں نے کہا جی پھر یہ ان کا انٹرویو نہیں ہوگا.
اور انٹرویو ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا جی ان کو ویزا گرانٹ نہیں ہوگا. اللہ Visa کی grant. مہربانی سے اب ویزا گرانٹ بھی ہو گئے. تو اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے چند مہینے پہلے یا شاید ہارڈلی 8-10 مہینے پہلے ان کو کسی نے سمجھایا بھائی جان یہ آپ نے پہلے خواہ اس کو حرام قرار دیا ہوا ہے, صحیح. اس سے آپ کو تو آپ اپنا نقصان ہی کر رہے ہیں, رائٹ. کہ اگر آپ اس کو حلال قرار دے دیتے جو کہ ہے وہ, جی. تو آپ کچھ نہ کچھ شیئر لے لیتے اس میں سے اپنا. صحیح. تو پھر وہ انہوں نے دے ایکچولی ریٹرن فرام دیئر ورڈز, رائٹ. اور انہوں نے پھر ہماری پروسیسنگ ٹیم میں سے ایک ہمارا جو انٹرن ہی ایک بچہ آیا تھا جو سیکھ رہا تھا, کیونکہ اس کو انہوں نے ہائر کیا, وہ بچے کو صحیح. وہ جا کے انہوں نے پروسیسنگ کی. تو یہ سب, اور جب بھی میں کہتا ہوں وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء, تو ان کو بڑی زور سے تکلیف بھی ہوتی ہے تو یہ کہ بھائی علی یہ پورا پروسیس ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک, یعنی اپلیکیشن فائلنگ سے لے کر لینڈنگ ان امریکہ تک, یہ کتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے؟ کہ امریکہ کا تو میں نے یہ سنا ہے بہت ٹائم لیتے ہیں امیگریشن میں, ویزا دینے میں, انٹرویو کے. اب تو کووڈ کے بعد سے 1.5 سال جو لوگ وزٹ ویزا پہ خاص طور سے جا رہے ہوتے ہیں ان کو تو بہت لمبا ایک ٹائم ڈیوریشن دی جاتی ہے. سو ہاؤ لانگ از دیٹ ڈیوریشن؟ اچھا, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, فیملی بیسڈ امیگریشن ہوتی ہے, رائٹ, تو وہ دے یو نو ٹیک سو لانگ, کیونکہ وہ فیملی بیسڈ ہوتی ہے. بالکل. لیکن امپلائمنٹ بیسڈ کا چونکہ اس کی بائی ڈیفینیشن ایسا کوئی بھی, وہ انہوں نے ویو تو کیا ہوا ہے اس کو, لیکن آف کورس ان کے پاس امپلائمنٹ ہی کرنی ہے, آپ نے جا کے وہاں پہ جاب کرنی ہے. ٹھیک. تو وہ ان کی لیبر مارکیٹ میں کوئی بھی جاب ایسی تو نہیں ہے کہ وہ 10 سال 20 سال تک انتظار کرے. تو سب سے اچھی بات یہ ہے EB-2 NIW کی کہ یہ 2 سے 3 سال میکسیمم, which is a very short time period if it is compared with other immigrant categories. So you will find it pretty shorter than other categories. Because family based تو میں نے بتایا کہ جیسے لوگ آپ پوچھیں کسی کو کہ آپ کے بھائی نے کیا ہو گیا, 15 سال ہو گئے, 15-20 سال ہو گئے, 18 سال ہو گئے. تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آج اسٹارٹ کیا تو ود ان لائک 2-2.5 سال 3 سال کے اندر اندر, اس میں 6 مہینے آپ کم بھی کر لیں, ٹھیک ہے, اور 6 مہینے بڑھا بھی سکتے ہیں, تو 2-2.5 سال کے اندر ہو جائے. نہیں, میں پتہ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی آپ نے یہ 15-20 سال کی بات کی, میرے ایک بڑے اچھے قریبی دوست جو میں نے اپنے انٹرو میں بولا تھا نا, کسی نہ کسی کے سرکل میں کوئی نہ کوئی امیگریٹ آج کل کر رہا ہے, انہوں نے 2007 میں اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کی تھی. 17 سال بعد جا کے ان کا جو ہے وہ فیملی ویزا کے تھرو, جو فیملی کیٹیگری ہوتی ہے اس میں, تو اب جا کے وہ ہیوسٹن میں لینڈ ہوئے ہیں. تو اس وقت تو ان کی شادی ہوئی تھی, اب ماشاء اللہ بچے بڑے بڑے ہو گئے ان کے. سو علی یہ تو ہمیں بڑا اچھا سمجھ میں آ گیا, یہ EB-2 NIW جو آپ نے کیٹیگری بتائی ہے آئی تھنک, اور باقی ساری تفصیلات نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ سب آپ کے پاس اویلیبل ہوگی ان آر ڈسکرپشن. اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو ظاہر ہے آپ کورو کنسلٹنٹ کی ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی اس میں. بٹ میں آئی واز گوئنگ تھرو یور ویب سائٹ, اور اس میں ایک اور کیٹیگری جس کا ذکر ہوا ہوا ہے وہ E2 انویسٹمنٹ ویزا ہے. یعنی اب ہر کسی کے پاس تو ظاہر ہے اس لیول کی ایجوکیشن یا جو آپ نے پروفیشنل ایکسلنس کی آپ نے بات کی ہے وہ نہیں ہوتی. آئی تھنک دس از این آلٹرنیٹ ٹو لینڈنگ ان امریکہ ایز ویل. تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے. ہاں بالکل, بہت اچھا آپ نے سوال کیا, بیکاز اٹس اے ویری گڈ جسے کہتے ہیں پیتھ وے فار دوز ہو ڈو ناٹ ہیو دیٹ ایکیڈیمک ہسٹری اور ایکسپیرئنس. بیکاز یہ E2 سب سے پہلے تو یہ ایک امیگرنٹ کیٹیگری نہیں ہے, یہ ایک نان امیگرنٹ کیٹیگری ہے, اور اس میں کامیابی کی صورت میں آپ اور آپ کی فیملی, یعنی آپ اور آپ کی اسپاؤز اور آپ کے وہ بچے جو 21 سال سے کم عمر ہیں, ان کو 2 سال کا ویزا ملتا ہے, اور آپ کے اسپاؤس کو بھی وہاں پہ جاب آتھرائزیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے, یعنی وہ جاب بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اٹس ناٹ این امیگرنٹ کیٹیگری, اٹس اے نان امیگرنٹ کیٹیگری, بٹ اٹ از ون آف دا فینٹاسٹک کیٹیگریز. وائی؟ بیکاز اس کے اندر آپ کے پاس اگر $75,000 سے لے کے $1 لاکھ ہو, جو کہ تقریباً 2 کروڑ تقریباً بنتے ہیں, 2.5. اور آپ کے پاس ایک اچھا بزنس پلان ہے جس میں یو کین آلویز have a startup business, right, or you can buy one of the existing businesses also there, جو اس میں آ جائیں $1 لاکھ کی اس میں. اور سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے بینگ اے پاکستانی, جہاں پہ ہمیں بہت شکایتیں ہیں پاکستان سے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بنیادی جو تقاضا ہے, اس کا ریکوائرمنٹ ہے جو مینڈیٹوری ہے, وہ یہ ہے کہ you have to belong to one of those countries which have signed the treaty with USA, Treaty of Navigation and Commerce. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کہ آپ دیکھیں, India is not among those list, is not among those countries.
رشیا از ناٹ دیئر, چائنا از ناٹ دیئر, بٹ پاکستان از سرٹنلی دیئر. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ بینگ اے پاکستانی یو کین یوٹیلائز دس ویزا, E2 ویزا. ٹھیک. اینڈ ایز آئی سیڈ کہ یہ ایک انویسٹمنٹ ویزا ہے, لیکن یہ وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے جیسے EB5 ایک اور کیٹیگری ہے, تو اس کے وہ جو کہ امیگرینٹ کیٹیگری ہے, اس کی انویسٹمنٹ یو ول بی سرپرائز ٹو نو اٹ وڈ ایدر بی $800,000 اور $1,050,000. تو وہ تو بہت زیادہ ہے یقیناً, لیکن اس کے مقابلے میں E2 ایک بڑا سا ایک لو انویسٹمنٹ کے ساتھ ہمارے وہ پاکستانی جو آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے تھرو سن رہے ہیں میری بات کو, جو یہ $75,000 سے لے کے $1,00,000 تک انویسٹ کر سکتے ہیں, اور ان کے پاس اچھا بزنس پلان ہے, تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ان کو اور ان کی بیوی بچوں کو 2 سال کا ویزا مل سکتا ہے. دا بیسٹ پارٹ از کہ ہمارا اس کے اندر سکسیس ریشیو 98-99% ہے, اور وہ 1-2% بھی ہے تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی ایویڈنس مسنگ ہوتا ہے, یا کوئی ڈاکومنٹ مسنگ ہوتا ہے, یا سم تھنگ کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی کبھی آ جاتا ہے. ادروائز اٹس آلموسٹ 100%. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از کہ ود ان 8 to 10 months یہ ویزا ہو جاتا ہے. That's great. تو 2 سال آپ امریکہ میں رہ سکتے ہیں, اور یہ پھر ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے. I mean آپ کا بزنس اسٹیبلش ہو جائے تو آپ پھر کوئی کیٹیگری چینج کر کے یو کین اسٹے دیئر فار اے لانگر ٹرم. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ آپ یو کین آلویز ڈو دیٹ, کیونکہ آپ کا جو بھی اسپاؤز ہے, بیکاز ویسے ڈائریکٹلی تو نہیں کر سکتے آپ ایسا. ٹھیک ہے. لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیلیبریٹلی چینج نہیں کرتے, اور وہ رہنا چاہتے ہیں اسی E2 ویزا پہ. وائی؟ بیکاز وہ بزنس لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں بیکاز آپ جیسے ہی پرماننٹ ریزیڈنٹ بنتے ہیں تو ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹیکس آپ پہ امپوز ہو جاتا ہے USA کے لا کے مطابق. جبکہ اگر آپ E2 ویزا پہ ہوتے ہیں تو آپ ابھی ریزیڈنٹ ہی نہیں ہیں وہاں کے, تو خاصا ایک سگنیفیکنٹلی آپ کو آپ کو انکم دینی پڑتی ہے. تو وہ لوگوں کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے, وہ 20 سال سے رہ رہے ہیں, 2 سال کے بعد رینیو کرتے ہیں اور اپنا ٹیکس بچاتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ کیٹیگری ہے کہ رینیول ہوتا رہتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کسی طرح سے گرین کارڈ میں اس کو کنورٹ کرنا, تو ان کے جو اسپاؤزز جو جاب کر رہے ہیں, اگر میاں نے اپلائی کیا ہے تو بیوی کوئی جاب کر رہی ہوگی, بیوی نے کیا ہے تو میاں کر رہا ہوگا کوئی جاب, ان کے امپلائر کے تھرو وہ گرین کارڈ آفر کر سکتے ہیں ان اسکلڈ ورکرز کو. انٹرسٹنگ. ویسے پاکستانیوں کی تو جو آج کل گو ٹو ڈیسٹینیشن ہے علی, وہ تو کینیڈا ہے, اور جس کو دیکھو آج کل تو واقعی, اب جیسے میں اپنے خاندان کی بات کروں تو ماشاء اللہ آدھا خاندان کینیڈا میں ہی رہ رہا ہے. اب وہ جس حال میں بھی رہ رہا ہے, لیکن ہیں وہ آج کل کینیڈا میں. لیکن کمپیریزن میں اس کے مقابلے میں امریکہ جو ہے, آئی تھنک ان کا امیگریشن, یا میرا بھی اتفاق ہوا ہے امریکہ بہت طویل ایک روڈ ٹرپ کرنے کا, جو اپرچونیٹیز اور جو اکنامک آپ کو مائٹ امریکہ میں نظر آتی ہے, دیٹس ناٹ دیئر ان کینیڈا. ویسے آپ کا کیا اس بات سے اگری کریں گے؟ نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو. آئی ڈو ایگری ود دس, بیکاز دیکھیں بہت فرق ہے امریکہ کی اکانومی اور کینیڈا کی اکانومی میں. سب سے پہلی بات تو ہیوج ڈفرینس ہے, بلکہ کینیڈا کی اکانومی تو بہت ڈپینڈنٹ ہے, جو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں USA کو, تو وہ خود بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے USA پہ. اور امریکہ کو لینڈ آف اپرچونیٹیز کہا جاتا ہے, اس میں کوئی 2 باتیں نہیں ہیں. لیکن دیکھیں کینیڈا بہت بڑا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے اسٹرگل شروع میں 1 سال بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. بعض اوقات لوگوں کو 3-3, 4-4 مہینے آپ کو, کیونکہ پہلے ان کا فارمیٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کے فارمیٹ کے اندر دے آر 2 جو ان کے پرومیننٹ جو ان کے فارمیٹ ہیں. ایک تو ایکسپریس انٹری ہے, جس کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ T20 کرکٹ ہے, بیکاز یو نیڈ ٹو بی گڈ ایٹ آل دی ڈپارٹمنٹس آف دس پلے. بولر بھی آپ کو بہترین ہونا ہے, بیٹسمین بھی بہترین ہونا ہے, اور فیلڈر بھی ہونا ہے. تو ایکسپریس انٹری از آل اباؤٹ یور پوائنٹس ایکچولی. جو آپ کا CRS ہے, آپ کی ایج اگر زیادہ ہو گئی تو آپ PhD بھی ہیں, آپ ایکسپیرینس بھی ہے, آپ کے IELTS بھی اچھا آ گیا, لیکن آپ کے پوائنٹس چلے گئے, تو آپ یو وڈ نیور بی ایبل ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیٹ ریکوائرڈ CRS. تو ایکسپریس انٹری از ویری ہارڈ, رائٹ. دوسرا جو ایک آسان پاتھ وے ہے وہ ہے PNP, پروونشل نامینی پروگرام. وہ قدرے اس سے آسان ہے ایکسپریس انٹری سے, اور اس میں کیا ہے کہ کوئی پروونس یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کی لیبر مارکیٹ میں ان کو یہ HR کا بندہ چاہیے, یا فائنینس کا چاہیے, یا بینکر چاہیے, یا جو بھی چاہیے, یا فوڈ ٹیکنالوجسٹ چاہیے, بایو میڈیکل کا بندہ چاہیے, تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ جی میں نامینیشن ان کو نامینیٹ کر رہا ہوں. تو پھر اس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ ان کو یعنی انویٹیشن بھیج دیتا ہے. تو کینیڈا بھی پچھلے سال تو ہمارے بڑے کینیڈا کے کیسز ہو رہے تھے, اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے زیادہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں,
رائٹ ناؤ اس سے تو بہتر ہے آپ وہاں پہ جا کے ڈفرینٹ جو آپ کے جو چانسز ہیں اس کو آپ ایکسپلور کریں. رائٹ, اسٹرگل یہاں بھی ہے, اسٹرگل انیشلی تو وہاں پر بھی ہوتی ہے.